میں سابق گورنر پنجاب پاکستان مسلم لیگ قاف کے سینئر رہنما چودھری محمد سرور صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چودھری صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بات دو معاملات کی ہے، ایک واقعتاً پاکستان کے استحکام کی، دوسرا استحکام پاکستان پارٹی کی۔ میں آپ کا پہلا کامنٹ استحکام پاکستان پارٹی یا آئی پی پی سے متعلق چاہوں گا، مستقبل کیا ہے ان کا؟ دیکھیں جی، سیاست میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کا حق ہے اور فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور میں نے جو ہے آئی پی پی کے دوستوں سے یہ پوائنٹ آف ویو شیئر بھی کیا تھا کہ دیکھیں، سیاست میں مشکلات آتی ہیں، چیلنجز آتی ہیں، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی پولیٹکس میں جو ہیٹ ہے یا جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ پوری دنیا میں آتی ہیں۔ میرا خیال ہے آئی ہیڈ ماؤنٹینز آف پرابلم جب میں برطانیہ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنا۔ ہیل بینٹ آن می، میرے خلاف ہر محکمے نے کیس بنا رکھے تھے، اور آل دی اینٹی مسلم فورسز ان دی ورلڈ اینڈ ان یو کے were against me and they wanted کہ مسلمان کو برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بننا دینا۔ تو بڑی مشکلات کا چیلنجز سامنا کیا۔ یہ بھی تھا کہ بھئی مشکلات سے گھبرا کے ایک طرف ہو جائیں، لیکن نہیں، میدان نہیں چھوڑا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں if you can't take the heat then you should not be in politics۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نون کے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی لمبی لمبی جیلیں جو ہیں وہ کاٹی ہیں، لیکن کوئی بھی ایک شخص جو ہے اس نے پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ تو ایک تو انہوں نے، ٹھیک ہے جی، لوگوں نے کہا کہ بھئی مشکلات ہوں گی، چیلنجز ہوں گے، انہوں نے کہا جی ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ نے کہا ہم جو ہے پارٹی، تو سب نے کہا ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم بریک لے رہے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد کسی سیاسی جماعت میں جانا جو ہے، کوئی بھی سیاست کو جو تھوڑا بہت سمجھتا ہے اس سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس سے عوام میں غم و غصہ ہوگا، عوام جو ہے اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، باقی آئی وش دیم آل ویل، وہ ہمارے تمام نہیں سر، آپ کا پوائنٹ آف ویو امپورٹنٹ ہے، ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی بصیرت ہے۔ آپ لندن کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے لندن میں اسٹرگل کی ہے، آپ کے صاحبزادے نے اسٹرگل کی ہے۔ لندن فیکٹر کو پاکستان کی پولیٹکس سے ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہی نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا وجود لندن والوں کی ایما پر ہوا ہے، مارز وجود میں آئی ہے۔ اس کو ذرا کنفرم کیجئے کہ یہ کس کے کہنے پر مارز وجود میں آئی؟ نہیں، دیکھیں، یہ میں نے جو کہنا تھا فاروقی صاحب وہ کہہ دیا، اس میں مزید کیا تبصرہ کرنا۔ دیکھیں، آج ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہماری جو ہے یونانی کشتی میں ہمارے 300 سے زیادہ بھائی اور بیٹے جو ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ چلی گئیں اور ان کے خاندان کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں۔ اب دو سوال یہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ انسانی سمگلنگ کے کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں، کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اس وقت ایکشن میں آتی ہے جب کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، اور ڈیزاسٹر کے بعد پھر 2 ہفتے ایکشن میں رہتی ہے، پھر لوگ بھول جاتے ہیں، کسی کو سزا نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دوبارہ اپنے جرم جو ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں عدل و انصاف نہیں ہے، جزا اور سزا کا نظام نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے، ان لوگوں کو سزا دی جائے، تو جو انسانی سمگلنگ کا کاروبار جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا جو اہم سوال ہے، ہمیں اپنے ضمیر کو جو ہے جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنی جمع پونجی، ساری زندگی کی کمائی ان ایجنٹوں کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ملک میں باہر چلے جائیں۔ یہ روزگار کی تلاش میں گئے ہیں، یہ ان کے خاندان جو بھوکے مر رہے ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ تو اپنے روزگار کی تلاش میں لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر جاتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیوں ہم
اس ملک میں جو ہے پراسپرٹی نہیں لا سکے ہیں، کیوں ہم اس ملک سے غربت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے ہیں، کیوں ہم اس ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں کر سکے ہیں۔ میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے۔ اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ صحافتی روایت رکھی برقرار، بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو۔ رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔